آج آنا ٹیکسٹائل کی بحالی کے لیے سنجیدگی ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ براہ راست بنا سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہوسٹ کیا کئی دفعہ میں یہاں پہلے آیا ہوا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے تمبو لگایا ہے یہ ہمیں پولوشن سے بچانے کے لیے یا یہ سیکیورٹی کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں گور آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے اچھی باتیں کی اور میری تعریف کی، میں آپ کا اس کا شکر گزار ہوں۔ میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کہ دیکھیں، میرا انٹرسٹ کہ وہ اس لیے نہیں کہ میری آپ سے دوستیاں ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ میرا یہاں پرانا دوست طارق شفیع بیٹھے ہوئے ہیں جس کی میں ساری زندگی سنتا رہا کہ جو مشکلات اس کو اپنی ٹیکسٹائل کے اندر پڑی رہی اور جو حکومت کی رکاوٹیں راستے میں پڑی رہی اور وہ میں 30 سالوں سے سنتا رہا ہوں طارق کی یہ ساری کہانیاں، تو میں آگاہ ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر کس طرح کے پیریوڈیکل پرابلمز آئے ہیں۔ یہاں عمر فاروق گولڈی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست، جس نے اینڈ میں اپنی ٹیکسٹائل بیچ ہی دی، اتنے پرابلمز آئے۔ تو میں یہ آگاہ ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں آپ کی مدد کر رہا کیونکہ مجھے کوئی میری دوستی ہے یا کچھ۔ میرا انٹرسٹ کیا ہے؟ میرے دو انٹرسٹ ہیں۔ ایک کہ پاکستان کے اندر جو ہماری تقریباً 40% آبادی غربت کی لکیر کے اوپر یا نیچے ہے، یعنی میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت ایک جو غربت ہے پاکستان میں، اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، کیسے ہم پاکستان میں غربت کو ٹیگ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو چائنا کا جو ہم نے پورا سٹڈی کیا ماڈل، کہیں بھی دنیا میں اس طرح کا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں مثال کہ 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں لوگوں کو غربت سے نکالو، یہ کوئی ماڈل دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو وہاں بھی جائے، وہاں بھی جب چائنا گئے تو انہوں نے ہمیں ڈیٹیل پریزنٹیشنز دی۔ پہلے بھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی جب لوگ آتے تھے ہمارے سے ملنے کے لیے، جب ابھی پارٹی پاور میں نہیں تھی، تب بھی ان سے جو پریزنٹیشنز لی تو اس میں انہوں نے ویریس سٹیپس بتائے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں ویلتھ کریشن نہیں ہوتی، جب تک ایک پیسہ نہیں بنتا معاشرے میں، تو آپ کا جب تک پائے بڑا نہیں ہوتا تو آپ کیسے نچلے طبقے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرا انٹرسٹ اس لیے یہ ہے کہ ہماری جو مین لیڈنگ انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل، تو اگر ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے رکاوٹیں ختم کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، تو ہمارے لیے اس ملک میں ویلتھ کریشن بڑھے گی اور اس سے پھر ہم اپنے نچلے غریبوں کا فائدہ کرائیں گے۔ اور دوسری میری انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ آتے ساتھ ہی ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سامنے آیا اور اس کی وجہ سے ہمیں اپروچ کرنا پڑا اپنے دوست ممالک سے پیسے کا کہ ہمیں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو بولسٹر اپ کریں، وہاں ہمیں ریزروز میں اپنے پیسے ڈالیں، تو مجھے تب بھی احساس ہوا کہ چلے ایک دفعہ تو ہم اب کر رہے ہیں، مجبور ہیں، لیکن کبھی بھی کسی قوم کو ان کے لیڈرز کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں سے جا کے پیسے ہیلپ مانگے، کیونکہ جب آپ ہیلپ مانگتے ہیں، دیکھیں جب آپ لوگوں سے امداد کسی کی طرح فیور لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، ایڈ لیتے ہیں، آپ اپنی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں، عزت کھو بیٹھتا ہے گھر میں۔ جب ایک آدمی مسلسل قرضے لیتا رہتا ہے، اس گھر کی عزت چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں پاکستان کو ایک خوددار ملک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جو بھی انہوں نے کہا نا کہ 5th کلاس میں ان کو میں نے ہاتھ ملایا ان سے جب یہ چھوٹے تھے، میں جب ان کی عمر میں تب ملا، یعنی جب میں 5th کلاس میں تھا تو پاکستان کا دنیا میں ایک عزت تھی۔ اور صرف آپ وہ ایوب خان کی وزٹ دیکھ لیں، برطانیہ جب وہ گیا اور جب وہ امریکہ گیا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو اب ہیں۔ اور وہ عزت اس لیے تھی کہ پاکستان
جس کو ایشین ٹائگر جو بعد میں ایشین ٹائگرز بنے, وہ پاکستان وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا. اور ہم نے سیریز آف اور رکا کیسے, کیا پرابلم آیا. اور میں وہ آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ جب ہماری پارٹی میں مراج محمد خان آئے, 98 میں مراج محمد خان نے ہماری پارٹی جوائن کی, تو میں مراج محمد خان کی تقریریں سنتا تھا. ہم تب پالیٹکس میں آئے تھے, تو وہ بڑے سینئر آدمی ذوالفقار علی بھٹو کے ایک وقت پہ رائٹ ہینڈ مین تھے. تو ہم جب ان کی تقریریں سنتے تھے, اور میں 98 کی بات کر رہا ہوں, تو تب بھی وہ سرمایہ کار کو اڑاتے تھے, جاگیردار اور سرمایہ کار, اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کیسے ملک کو تباہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو تب بھی میں سوچتا تھا کہ اگر آپ سرمایہ کاری کو برا کہیں گے تو ملک تو پراسپر ہی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ آ گیا 1970s سے. جو 1970s کی نیشنلائزیشن تھی, وہ ایک ریاکشن آیا, 22 فیملیز تھیں, سارے ملک کی دولت ان کے پاس چلی گئی. تو اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو سٹیپس لیے گئے 70s میں, وہ پھر ایک انکلوسیو گروتھ تھا کہ چلیں انہوں نے پیسہ بنایا لیکن اور بھی موقع ملے, مونوپلیز ختم ہو, عام آدمی کو موقع ملے کمپیٹ کرنے کا, انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہو. لیکن وہ جو سٹیپس لیے گئے, اس نے ویلتھ کریشن کو برا کر دیا, سرمایہ کار کو برا کہہ دیا. اور وہ جو ایک مائنڈ سیٹ آیا, وہ ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے کئی پولیٹیشنز میں بھی ہے, ہمارے بیوروکریٹس کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کچھ عجیب طرح دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ بنا رہا ہے تو اس کو ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں جو بھی جائز طریقے سے, میں پھر سے ایمفسائز کرتا ہوں, جائز طریقے سے جو پیسہ بناتا ہے وہ ملک کا فائدہ پہنچاتا ہے, نوکریاں دیتا ہے, ویلتھ کریٹ کرتا ہے, ٹیکسز دیتا ہے, موقع ایک گورنمنٹ کے پاس ریونیوز آتے ہیں, اور جو ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹس کرتے ہیں, اور ایکسپورٹس کرتے ہیں تو یہ جو کرنٹ ہمارا سچویشن ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, یہ نہ ہو. تو میں گوہر آپ کو آج شور کرتا ہوں کہ یہ ہماری پالیسی, ہماری جو آگے جو سوچ رکھ رہے ہیں, اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کے لیے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے جس میں وہ لوگ اور پیسہ بنائیں اور پھر انویسٹ کریں. اور جتنا دو بڑے سکسیسفل لیڈرز جنہوں نے اپنی اکانومیز کو ٹرانسفارم کیا, دونوں نے ایک ہی بات کی مجھے سے. مہاتما محمد آج سے 18 سال پہلے, اور ابھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ملیشیا کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا تو انہوں نے موقع دیا, انٹرپرینرز کو موقع دیا, ویلتھ کریشن کا موقع دیا. اور شیخ محمد نے ابھی جب ہم گئے وہاں دبئی میں, تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے ان کو ایک بڑی چیز کہی تھی, جو کہ آپ شاید دبئی کا جو میریکل ہے, انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے کہا کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دو. جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, اور ایک اگر پروفٹ بنتا ہے تو لوگ اور آ کے انویسٹ کرتے ہیں. اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پروفٹ, میکنگ پروفٹس اور پروفیٹیرنگ کے اندر فرق ہے. جو یہاں جس کی وجہ سے بدنامی کئی دفعہ سرمایہ کار کو کرتے ہیں, وہ پروفیٹیرنگ کی وجہ سے کرتے ہیں. پھر قرضے لے کے معاف کروانا, یعنی فائدہ اٹھانا ایک سسٹم سے, ٹیکس نہ دینا. اس لیے تو ہم جو سسٹم چاہتے ہیں, ہم آپ کے لیے پوری انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. جس طرح یہ جو آپ نے ابھی بات کی انرجی کی, بالکل اگر آپ کے کمپیٹیٹرز کو سستی بجلی مل رہی ہے اور گیس مل رہی ہے اور آپ مہنگے ہیں, تو ایونچولی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریبیٹس کی, یہ بھی بالکل ایک انفیئر ہے کہ ایک بزنس, اور اسپیشلی چلے آپ تو بڑے, پھر بھی آپ میں سے کئی لوگ بڑے ہیں, جو چھوٹا بزنس مین ہے جس کے پاس اتنا کیپٹل ہی نہیں, وہ اس کو اگر آپ ریبیٹ نہیں دیں گے یا اس کو ریفنڈ نہیں کریں گے تو وہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کی انڈسٹری بند ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس مشکلات ہیں, آبویسلی بڑے ڈیفیسٹس ہیں ہمارے پاس, اس طرح کے پیسہ نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو میرا یہ 4 مہینے کا تجربہ ہوا ہے, پاکستان کو کوئی بھی, جو باہر کی دنیا سب یہ دیکھتی ہے کہ جب بھی اس ملک نے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر دیا, یہ ٹیک آف کر جائے گی. اور اس کی وجہ ہے, وہ ایک دیکھتے ہیں, وہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے
के 21 करोड़ आवाम है यहाँ, एक दुनिया का सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो लोग दुनिया और तरह हमें देखती है। और मैंने हैरान हूं कि जिस तरह का इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है बाहर से, ये भी जो इन्होंने हमारे से, जो हमारे दोस्तों ने भी जिस तरह की हमें पैसा दिया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है और कोई पैसे के साथ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। यानी अमूमन सोचते हैं ना कि जी पैसा दो, आज तक हम पैसा लेके लोगों की जंगें लड़ते रहे हैं। हमारी एड या जो पैसा होता है, जो जिस तरह की भी इमदाद होती है, वो अटैच्ड होती है कि हमने किसी के लिए कुछ करना है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि जो भी अभी तक हमारे पास आ रहा है, अभी आया है और आने वाला है, किसी में किसी किस्म की पाकिस्तान की कमिटमेंट नहीं है कि हम अपनी जनाब फौज इस्तेमाल करने देंगे किसी दूसरी दुनिया के लिए, बल्कि उल्टा है। अब पाकिस्तान का पीस मेकर्स का रोल बन गया है। अभी ये जो तालिबान की मीटिंग करवाई है अमेरिकन के साथ, ये लैंडमार्क मीटिंग हुई है। और उससे पहले हमने ये भी ऑफर किया यमन के अंदर भी पीस, और बल्कि हम ये चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के भी हम ताल्लुकात बेहतर करें। तो मैं आखिर में गौहर आप दौर करता हूं कि जितना भी हो सकेगा इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, और ये थोड़ा सा क्रंच है हमारा, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए कि आप रोजगार भी लोगों को देंगे जैसी जैसी आपकी इंडस्ट्री उठती रहे, और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी आप बढ़ेंगी, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कि हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम से कम होता जाए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आपने जो मुझे इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया।